حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے قام علی المنبر ثم بقا۔ جب آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تو آپ رونے لگے اور اپنے رونے کی وجہ خود بیان فرمایا فقال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول علی المنبر ثم بقا۔ جب نبی علیہ السلام پہلے سال ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو اس طرح آپ علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد روئے۔ بس میں محبوب کی اس یاد کو تازہ کر رہا ہوں، محبوب کی اس یاد کو تازہ کر رہا ہوں۔ قربان جائیں صحابہ کے ادب پر، صحابہ کی اس تعلق اور اس نسبت پر جو ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے بعد مسکرائے۔ کسی نے پوچھا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بس اور تو کوئی وجہ نہیں، اسی مقام پر مصطفیٰ کو وضو کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اب یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آ رہا ہے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ رونے لگے۔ وجہ کیا بتائی؟ کسی طرح مصطفیٰ علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جب کھڑے ہوئے تو آپ رونے لگے۔ فقال صلی اللہ العفو والعافیہ، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت مانگو۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِیَةِ، کہ نبی علیہ السلام فرمائے کیونکہ کسی شخص کو یقین یعنی ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی، لہٰذا جب بھی دعا مانگو اللہ سے عافیت مانگا کرو۔